بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی تفسیر چل رہی تھی اور چند آیتیں ہوئی ہیں۔ اب اللہ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، اور وہ مؤمنین، وہ لوگ جو کہ میرے پیارے محبوب جو آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے توریت، زبور، انجیل، صحف انبیاء اور بھی چھوٹی چھوٹی جو کتابیں نازل ہوئیں اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ ہم صرف قرآن پر ایمان رکھتے، نہیں، توریت پر بھی ایمان رکھتے، زبور پر بھی ایمان رکھتے، انجیل پر بھی ایمان رکھتے، لیکن وہ اصل توریت جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ پر نازل فرمایا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ اصل انجیل جو اللہ نے حضرت عیسیٰ پر نازل فرمایا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ اصل زبور جو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمایا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج جو پادریوں کے ہاتھ میں ہے، پوپ کے ہاتھ میں، عیسائیوں کے ہاتھ میں بائبل نام رکھ دیا اور معلوم نہیں کیا کیا نام رکھ دیا، جس میں انہوں نے جو ہے چینجنگ کر دی، اس پر ہمارا ایمان نہیں۔ اصل توریت، اصل انجیل، اصل زبور پر ہمارا ایمان۔ تو وہ لوگ جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا اور آپ سے پہلے توریت، زبور، انجیل پر نازل ہوا، وہ بالآخرت اور ججمنٹ ڈے پر، آخرت پر، کہ ہاں میدان محشر میں ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالی حاضر فرمائے گا، اپنے سامنے جو ہے پوچھے گا کہ اے میرے بندے بتا، ہم نے زندگی عطا فرمائی، 70 سالہ زندگی، 80 سالہ زندگی، کتنی عبادتیں کی، کتنی ریاضتیں کی، کتنا ذکر کیا، کتنی تسبیح بیان کی، کتنا اللہ تبارک و تعالی کا خوف رکھ کے دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ کہیں جوانی گناہوں میں تو نہیں گزار دی، فحاشی میں تو نہیں گزار دی۔ تو یہ ججمنٹ ڈے پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو روز جزا اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں نیکیوں کا اور برائیوں کا جو ہے وزن یعنی ان کو تولا جائے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم میزان عدل قائم فرمائیں گے، نیکیاں بھی تولیں گے، برائیاں بھی تولیں گے۔ کون زیادہ نیکوکار ہے، کون زیادہ بدکار ہے، کس نے نمازیں زیادہ پڑھی ہیں، کس نے عبادتیں زیادہ کی ہیں، کس نے ریاضتیں زیادہ کی ہیں، کس نے اللہ کا ذکر زیادہ کیا ہے، اور کون نمازوں سے غافل رہا، کون برسہ برس فجر کی نماز چھوڑتا رہا، ظہر کی نماز چھوڑتا رہا، عصر کی نماز چھوڑتا رہا، مغرب کی نماز چھوڑتا رہا، عشاء کی نماز چھوڑتا رہا، ماں باپ کی نافرمانیوں میں زندگی بسر کرتا رہا، سوشل میڈیا کی غلاظتوں میں پڑا رہا، گناہوں کے جو ہے گھپ اندھیرے میں جو ہے بندہ پڑا رہا، ظلمات میں جو ہے اپنی زندگی بسر کرتا رہا، ایمان کے نور سے فائدہ حاصل نہیں کیا، قرآن کے نور سے فائدہ حاصل نہیں کیا، قرآن کی تلاوت نہیں کی، قرآن نہیں پڑھنا جانتا تھا تو سیکھا نہیں، قرآن کے نور سے اپنے دل کو منور نہیں کیا۔ تو اللہ فرماتا ان الابرار لفی نعیم، جو نیکوکار ہیں وہ تو عیش و عشرت میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، اور جو نمازیں چھوڑ رہے ہیں یہ سوچتے ہیں جہنم میں نہیں جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا ایک ایسا شخص ہے جو بندہ مومن ہے، اللہ کی آواز آ رہی ہے میری آپ کو، اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، رسول اللہ کی رسالت پر بھی ایمان رکھتا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے اس پر ایمان رکھتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے دل میں ہیں، لیکن وہ بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے، تو وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ کس سے پوچھا؟ سید المفسرین ہیں
حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ کے مقدس و متبرک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے صاحبزادے، علم، فضل، کمال، صلاح، اصلاح میں بہت بلند ہے، علم تفسیر بہت زیادہ، تمام صحابہ میں سب سے زیادہ قرآن کے علم کو جاننے والے حضرت عبداللہ۔ اس نے پوچھا تو آپ نے جواب دیا اس کو، ایسا شخص قرآن پر بھی ایمان رکھے، اللہ کی ذات پر بھی ایمان رکھے، اللہ تبارک و تعالی کے مقدس رسول کی رسالت کی بھی گواہی دے، لیکن نمازیں چھوڑے، ایسا شخص جنتی نہیں ہو سکتا، وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ شخص چلا گیا، 10 دن کے بعد پھر آیا، پھر اس نے سوال کیا، اے سید المفسرین، ایسا شخص جو قرآن بھی جو ہے قرآن پر بھی ایمان رکھتا، اللہ کی ذات پر بھی ایمان رکھتا اور اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی دیتا، مسلمان ہے لیکن بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بات نہیں، صرف جو ہے نماز کی بات، ایسا شخص جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ایسا شخص جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جہنم میں ہے۔ 2 مرتبہ ہو گئی، تیسری مرتبہ پھر 10-12 دن کے بعد وہ شخص آیا پوچھنے کے لیے، تو آپ نے پھر فرمایا، پھر تم پوچھتے اسی شخص کے بارے میں؟ ارے جس بندے نے نماز چھوڑ دی، جو بندہ نمازوں سے غافل رہا، وہ بندہ جنت کی توقع کرے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، جو بے نمازی ہے اللہ اس کو جہنم میں ہی ڈالے گا۔ نمازی نہ ہو سکتا، بے نمازی کی وجہ سے تو گھر میں اللہ رحمتوں کا نزول نہیں فرماتا، بے نمازی کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں جانے کا حکم دے گا، فرشتے اس کو گھسیٹتے ہیں جہنم میں۔ لوگ کہیں گے کہ یہ تو ایمان والے تھے، یہ مومن تھے، پھر بھی جہنم میں لے کے جا رہے فرشتے، ان سے ہی پوچھیں گے آپ بتائیے میاں، آپ تو ایمان والے تھے، آپ کا ٹھکانہ جہنم کیسے ہوگا؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، بے نمازی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا ٹھکانہ جہنم۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے۔ آج کیا ہے، شادیاں ہو رہی ہیں، مالداروں کو تو 10 کارڈ جا رہے ہیں، 20 مرتبہ فون جا رہے ہیں، غریبوں کو کون پوچھتا ہے، فقیروں کو کون پوچھتا ہے، یتیموں کو کون پوچھتا ہے، بیواروں کو کون پوچھتا ہے، ناداروں کو کون پوچھتا ہے؟ مالداروں کو کھلا دیا، اب اس کی وجہ سے بھی کہ تم نے مالداروں کو تو کھلایا، غریبوں کو نہیں کھلایا، ان کو اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ جنتی پوچھیں گے ارے میاں آپ تو نمازیں بھی پڑھتے تھے، ایمان والے تھے، پھر آپ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کا ٹھکانہ جہنم کیسے ہوگا؟ تو کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، وجہ یہ ہے ہم مالداروں کی تو خوب دعوت کیا کرتے تھے لیکن فقیروں کو بلاتے نہیں تھے۔ ولیمے میں، شادی میں 1,000 لوگوں کو، مالداروں کو بلاتے تھے لیکن 10 فقیروں کو بلانے کی توفیق اللہ نے ہمیں نہیں دی تھی، اس وجہ سے ہمارا ٹھکانہ جہنم۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، فقیروں کو بھی کھلائیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، عبادتیں بھی کریں گے، ایمان والے بھی، اس کے باوجود بھی اللہ ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ پھر جنتی پوچھیں گے ارے آپ تو نماز بھی پڑھتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، درس قرآن بھی سنتے تھے، درس حدیث بھی سنتے تھے، پھر آپ کا ٹھکانہ جہنم کیسے ہو گیا؟ جنتی پوچھیں گے، جب جہنم میں جاتے ہوئے ان کو دیکھیں گے تو وہ کیا جواب دیں گے؟
وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اس لیے ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے کہ ہم لہو و لعب میں پڑے ہوئے تھے، بیکار کی باتوں میں ہم خوب حصہ لیتے تھے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اس میں ہم ہنسی مذاق ٹھٹھا کھیل کود میں دنیا میں پڑے ہوئے تھے، اس وجہ سے اللہ نے ہمارا ٹھکانہ دیا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، آخرت کے دن کو بھولے بیٹھے تھے، ہم نے تو سوچا نہیں تھا کہ ہمارا حساب ہوگا، ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ہماری نیکیاں تولی جائیں گی، ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ہماری برائیاں تولی جائیں گی، ہم تو غفلت میں پڑے ہوئے تھے، ہم نے تو اتنا جو ہے ہم غفلت برت رہے تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ دو فرشتے بھی بیٹھے ہوئے جو نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، ہم تو بھولے بیٹھے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ اللہ نے قیامت کا دن جو ہے قائم فرما دیا۔ زندگی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، زندگی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ اس زندگی میں اللہ کی عبادت ہو، اس زندگی میں نماز فجر ہو، اس زندگی میں نماز پنجگانہ ہو، اس زندگی میں اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت ہو، اس زندگی میں ماں باپ کی خدمت ہو، اس زندگی میں جو ہے نیکیاں ہی نیکیاں، اس زندگی میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہو، اس زندگی میں علماء کی تعظیم ہو، اس زندگی میں اللہ کے مقدس متبرک اولیاء کاملین کی صحبت ہو، اس زندگی میں سچی توبہ ہو، اس زندگی میں تمام فحاشی سے توبہ ہو، اس زندگی میں اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار ہو، اس زندگی میں کثرت سے اللہ کا ذکر ہو، اس زندگی میں کثرت سے اللہ کی عبادت ہو، اس زندگی میں بندہ جھوٹ سے بچے، غیبت سے بچے، چغلی سے بچے، گانے بجانے ٹی وی تماشوں سے بچے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اس زندگی میں بندہ حرام کاری سے بچے، اس زندگی میں بندہ جو ہے نگاہوں کی بے حیائی سے بچے، اس زندگی میں بندہ جو ہے تمام خرافات کی زندگی سے توبہ کرے، اس زندگی میں بندہ اللہ تبارک و تعالی کا مقدس بندہ بن کے رہے۔ اس آیت کریمہ پر عمل کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، سچی توبہ۔ اللہ فرمائے وبالآخرۃ، اور آخرت پر ایمان لے، ہم یوقنون، اور وہی ایمان والے ہیں، یقین والے ہیں، شک والے نہیں ہیں۔ مومن جو ہوتا ہے وہ یقین والا ہوتا ہے، کافر جو ہوتا ہے شک والا ہوتا ہے، یہودی یہ شک والے ہوتے ہیں، نصرانی شک والے ہوتے ہیں، عیسائی پادری یہ شک کرنے والے ہوتے ہیں۔ مومن جو ہوتا ہے پختہ ایمان والا ہوتا ہے، یقین والا ہوتا ہے، اسے کانفیڈنس ہوتا ہے، اس نے اپنے رب کو دیکھا نہیں، اپنے رب کی ذات پر ایمان والا ہے، کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، اس نے اپنے محبوب کو نہیں دیکھا، سید المرسلین کو نہیں دیکھا، آج صدیوں برس اس کے باوجود بھی اپنے نبی سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، یہ یقین والے ہیں۔ اس نے جنت دیکھی نہیں، لیکن اسے یقین ہے کہ میرا رب جو ہے میری نیکیوں کا صلہ ضرور عطا فرمائے۔ جنت دیکھی نہیں، ہم نے جنت دیکھی نہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب ضرور انصاف فرمائے گا، ہمارا رب انصاف ہی فرماتا ہے، وہ عدل ہی فرماتا ہے، ہمارا رب جو ہے وہ ظلم و زیادتی نہیں فرماتا۔ لیس بظلام للعبید، اللہ بندوں پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا، اگر کسی کو جنت بھیج رہا ہے تو یہ اس کا فضل ہے، اور کسی کو جہنم میں ڈالتا ہے تو یہ اس کا عدل ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مومن یقین والے، یہ ایٹریبیوٹس، یہ صفات، یہ خصائل، یہ فضائل کن کے ہیں؟ مومنوں کے ہیں۔ تو ایسے مومنوں کے ایٹریبیوٹس یہ ہیں، اتنی صفات ہیں، اتنی خصلتیں ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، 3 ایٹریبیوٹس پہلی آیت میں، اور جو ہے دوسری آیت میں، اس کے بعد والی آیت میں
تین ایٹریبیوٹ کتنے ہو گئے؟ 3 3 6 ہو گئے. اب اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. ایسے ہی بندے تو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی جانب سے، یہی لوگ ہدایت پر ہیں. ہاں تو اور وہ بھی ہدایت پر خود سے نہیں، وہ اپنے رب کے فضل سے ہے، وہ اپنے رب کے کرم سے ہے. ہم یہ سوچیں کہ ہدایت ہمیں خود مل جاتی ہے، نہیں، ہم اللہ کی بارگاہ سے ہدایت مانگتے ہیں تو اللہ اپنا فضل فرماتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں تو ہدایت اگر بندے کو مل گئی ہے تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں اور طلب کرے، مالک و مولا اور ہدایت عطا فرما، ہدایت پر استقامت عطا فرما. اب نماز فجر پڑھ لی تو یہ نہیں سمجھے ارے ہم تو بہت بڑے ترم خاں ہو گئے، ہم نماز فجر پڑھیے، ظہر پڑھتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں، امام صاحب سے پہلے ہی ہم آ جاتے ہیں، ارے ہمارا مرتبہ تو بہت بلند ہو گیا. نہیں 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 نہیں، مالک و مولا نماز فجر ہم نے پڑھی ہے، ایسے ہی پڑھنے کی توفیق عطا فرما. جب تک جسم میں طاقت رہے، توانائی رہے، اعضاء سلامت رہیں، یہ شل نہیں ہو، اس میں درد نہیں ہو، مالک و مولا تب تک اپنے گھر میں جو ہے آنے کی توفیق عطا فرما، سجدوں کی توفیق عطا فرما، عبادتوں کی توفیق عطا فرما. ہاتھ پیر جو ہے مالک و مولا ان کو صحیح و سالم عطا فرما تاکہ تیری عبادت کر سکیں. یہ تو بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ آتے ہیں اللہ کے دربار میں بھی جو بادشاہوں کے بادشاہ کا دربار ہے، کرسی دیکھتے کرسی نہیں ہے. کیوں؟ تجھے کرسی کی کیا ضرورت؟ نہیں ہم بیٹھ کے نماز پڑھیں. اچھا، اور کھڑے ہو کے غیبت کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی وہ نہیں، کیا ہو گیا؟ پیٹھ میں درد رہتا ہے. اچھا، طبیعت خراب رہتی ہے. واقعی میں جو عذر ہے، عذر شرعی جو معذور ہے وہ ہے تو اچھی بات ہے، کوئی وہ نہیں ہے. لیکن پورا مارکیٹ گھومے گا اس سے پیٹھ میں کبھی درد نہیں. جب اللہ کے در پہ آئے گا، اللہ کے گھر میں آئے گا تو کرسی دیکھے، موزی کا کرسی نہیں دکھ رہی. ارے اللہ کے در میں تو کرسی پہ بیٹھے گا، تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا دربار ہے، یہاں عاجزی کے ساتھ آ، انکساری کے ساتھ آ، حلم کے ساتھ آ، بردباری کے ساتھ آ، روتے ہوئے آ، کانپتے ہوئے آ اللہ کی بارگاہ میں. حضرت موسیٰ نے عرض کی مالک و مولا یا الہ العالمین، نمازیں تو بہت بندے پڑھتے ہیں، ہر ایک کی نمازیں تو قبول فرماتا ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں، ہم ہرگز ہر ایک کی نماز قبول نہیں فرماتے. مالک و مولا پڑھنے والے تو بہت ہیں، تو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے موسیٰ؟ اب اس بندے کی نماز قبول فرماتی ہے جو بندہ نماز پڑھتا ہے. ہلو، جو بندہ نماز پڑھتا ہے، جو بندہ نماز پڑھتا ہے تو ہماری خشیت میں ڈوب کر نماز پڑھتا ہے، ہمارے خوف سے نماز پڑھتا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھتا کہ ابا کو دکھائیں گے، اماں کو دکھائیں گے، رشتہ داروں کو دکھائیں گے، دوست اعزا اقربا فرینڈز کو دکھائیں گے کہ فلاں بندہ نمازی ہے. نہیں، جو بندہ ریاکاری سے توبہ کر کے خشیت مولا میں ڈوب کر، اور جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو ہمارے خوف سے کانپتا ہے، تھر تھراتا ہے اور عرض کرتا ہے مالک و مولا میں گناہگار ہوں لیکن تیری عبادت کے لیے تیرے در پہ حاضر ہو گیا ہوں، ایسے بندوں کی نمازوں کو ہم قبول کرتے. اے موسیٰ، ہر کی نماز کو ہم قبول نہیں کرتے. یہ نماز صرف اٹھک بیٹھک کا نام نہیں ہے، آ گئے رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، پتہ ہی نہیں ہے.